اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی احب الصلاة له وتلاوة کتابه وکثرة الدعاء والاستغفار۔ آپ سبھی لوگوں کی خدمت میں سرکار سید الشہداء امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و انصار کی شہادت کے سلسلے میں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بہتر یہی سمجھا کہ مسائل سے پہلے ایک حدیث امام حسین علیہ السلام کی آپ کے خدمت میں عرض کر دیں، جس کے لیے امام نے فرمایا کہ مجھے بہت پسند ہے، میں دوست رکھتا ہوں نماز کو اور تلاوت قرآن کو اور دعا کو اور استغفار کو۔ یقیناً نماز سے امام حسین علیہ السلام کو عشق تھا، لہٰذا ان کے ماننے اور چاہنے والوں کو بھی نماز سے اور عبادات سے عشق ہونا چاہیے۔ مسائل کا آغاز ہم یہی نماز سے کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر دن انسان کو انجام دینا ہے، اور واقعاً یہ کربلا کا ایک عظیم پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز برپا کریں اور قائم کریں، اور عزاداری کی بھی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اس کا اہتمام تمام شیعہ حیدر کرار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لہذا یہ جو نماز ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایک شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا اور فلاں جگہ وقت گزاروں گا تو اتنا وقت گزر جائے گا کہ میری نماز قضا ہو جائے گی، تو کہتے ہیں انسان ایسی جگہ سے جانے سے اجتناب اور پرہیز کرے جس سے کوئی واجب فریضہ انسان کے کاندھوں سے چھوٹ جائے۔ لہذا نماز کی اہمیت سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ نماز کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، جو 11 چیزوں کے مجموعے کا نام نماز ہے، اس کے بہت سارے آداب اور احکام اور شرائط ہیں۔ ایک حکم نماز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ مرد ہے تو صبح کی اور مغرب کی اور عشاء کی ان 2 رکعتوں کی نماز جو ہے 2 رکعتیں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اب سماج اور معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سے لوگ اتنی بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ بغل والا نماز پڑھنا بھول جائے، اور کچھ اتنی آہستہ سے اس نمازوں کو ادا کرتے ہیں کہ اس کو جہر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ جہر کا جو تعلق ہے وہ نماز سے نہیں ہے۔ ہم مسامحتاً کہہ دیتے ہیں کہ یہ نماز ہے جہری ہے، صبح کی نماز جہری ہے۔ نماز جہری اور اخفاتی نہیں ہوتی، لہذا جہر اور اخفات کا تعلق نماز میں جو 11 چیزیں واجب ہے ان میں سے جہر کا تعلق اور اخفات کا تعلق صرف 2 چیزوں سے اور کسی بھی چیز سے نہیں ہے۔ نماز میں کیا واجب ہے؟ نیت واجب ہے، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، پھر قیام واجب ہے، پھر قرات واجب ہے، اس کے بعد رکوع واجب ہے، ذکر واجب ہے، تشہد واجب ہے،
سلام واجب ہے، ترتیب واجب ہے اور موالات واجب ہے. یہ چیزیں نماز میں واجب ہیں، 11 چیزیں. ظاہر سی بات ہے ان ساری چیزوں سے تعلق جہر اور اخفات کا نہیں، بلکہ جہر اور اخفات کا تعلق جو ہے وہ صرف قرأت سے ہے اور تمام ذکر سے نہیں ہے. جو ذکر آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں کرتے ہیں اس سے، یعنی تسبیحات اربع سے، میں پورا کھول کے یہ کہہ دوں تسبیحات اربع سے جہر اور اخفات کا تعلق اور قرأت سے ہے. باقی اذکار سے جہر اور اخفات کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں. جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے پڑھنا، آہستہ کا مطلب ہوتا ہے دھیرے سے پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے آہستہ پڑھیں. اس کا خود ملاک کیا ہے، کتنی بلند آواز سے پڑھیں، کتنا ویلوم بڑھائیں کہ بلند آواز سے کہا جائے اور کتنا ویلوم کو گھٹائیں کہ آہستہ کہا جائے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ جہر اور اخفات کا تعلق تسبیحات اربع اور قرأت سے ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اب اگر کہا گیا کہ صبح کی نماز جہر سے پڑھو، اس کا مطلب ہے پوری نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف قرأت کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ نے بسم اللہ کے بعد الحمد، اور قرأت کسے کہتے ہیں؟ قرأت یہاں پہ قرأت جو مراد ہے نماز کے باب میں جب استعمال ہوتا ہے اس سے مراد تلاوت نہیں ہے، قرأت کرنا نہیں ہے جو قرأت معمولاً ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جو اطلاق ہوتا ہے قرأت سے، اس سے مراد یہ ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا، ان دونوں کے مجموعے کو قرأت کہتے ہیں. اس لیے واجب اور مستحبی نماز میں ایک فرق یہ ہے کہ واجب نماز میں الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، لیکن مستحبی نماز میں ایسا نہیں ہے. مستحبی نماز میں آپ اختیاری صورت میں جان بوجھ کر بھی واجب نہیں ہے چونکہ، اس لیے آپ دوسرا سورہ یعنی الحمد کے بعد والا سورہ جو ہے، جو بھی سورہ ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں جان بوجھ کر. نماز شب آپ پڑھ لیں، تھوڑا دیر میں اٹھے تھے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھیں، اسی ایک سورہ الحمد کے اوپر آپ رکوع میں جائیے. آپ 11 رکعت ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، صرف الحمد ہر رکعت میں پڑھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے قرأت مجموعہ ہے الحمد اور اس کے بعد والے سورے کا. اسی سے متعلق ہے جہر. جہر یعنی بلند آواز سے پڑھنا. جب کہا ہے صبح کی نماز بلند آواز سے پڑھیے، یعنی آپ کو الحمد اور اس کے بعد والا سورہ بلند آواز سے پڑھنا. اور جو نمازیں 3 یا 4 رکعتی ہیں اس کے تسبیحات اربع کو ہمیشہ آہستہ پڑھنا ہے، چاہے وہ مغرب کی نماز ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیحات اربع کا تعلق جہر سے نہیں، اس کا تعلق ہمیشہ اخفاء سے نہیں، وہ آپ کو آہستہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن سورے سے مراد قرأت، قرأت سے مراد الحمد اور اس کے بعد والا سورہ، اس کا تعلق جہر اخفاء دونوں سے. کیا مطلب؟ یعنی صبح کی نماز میں ان سوروں کو بسم اللہ کے ساتھ واجب ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھے، اور واجب ہے کہ ظہر عصر میں ان دونوں سوروں کو آہستہ پڑھے، واجب ہے. ہاں یہاں پر بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے اور ثواب بھی زیادہ پڑھنا بھی چاہیے، لیکن سوروں کو واجب ہے کہ وہ آہستہ پڑھے ظہر اور عصر کی نماز میں. اور مغرب اور عشاء کی دونوں نماز میں، مغرب میں بھی اور عشاء میں بھی پھر واجب ہے کہ ان سوروں کو یعنی الحمد اور اس کے بعد جو بھی سورہ پڑھتا ہے اس کو بلند آواز سے پڑھے. اب ملاک کیا ہے؟ اتنی تیز نہ پڑھیں بلند آواز سے کہ بغل والے کی نماز ڈسٹرب ہو جائے، وہ بھول جائے بندے خدا. مسجد میں آپ داخل ہوئے، ایک آدمی پڑھ رہا تھا نارمل طریقے سے اور آپ گئے اور اتنی تیز پڑھنا شروع کر دیا یعنی بلند آواز سے، ویلوم اتنا زیادہ تھا. تیز مراد جلدی یہاں نہیں، تیز مراد ویلوم کا زیادہ کرنا ہے یا کم کرنا ہے. تو اتنی تیز نہ پڑھیے کہ بغل والا بھول جائے. اس کا ملاک کیا ہے؟ دیکھیے اخفات کا ملاک، اچھا اس میں 3 طریقے کے لوگ ہیں. کچھ لوگ اتنی آہستہ پڑھتے ہیں کہ وہ ذہن میں گویا نماز پڑھتے ہیں، وہ لب بھی نہیں صحیح سے ہلتا ہے. یہ نماز واقعاً باطل ہے، قطعاً باطل ہے جب تک زبان پہ تلفظ نہ ہو. اور یہاں پر دیکھیے زمانہ چونکہ ترقی کا ہے اور آج کا دور جو ہے وہ ایکو کا دور ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک ایکو لگا لوں اپنے کالر کے پاس اور نماز کو اخفات پڑھوں اور میرے پیچھے جماعت میں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے 5000 کا مجمع ہو. آہستہ بھی نماز میں پڑھوں گا نا، جسے آہستہ کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، تو ممکن ہے یہ 5000 لوگ میری آواز کو سنیں تب بھی یہ میری نماز آہستہ ہوگی.
چونکہ ملاک ایکو نہیں ہے، ملاک مائک نہیں، ملاک خود انسان کا اپنا ویلو میں کیسے پڑھنا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آہستہ سے مراد اتنا آہستہ نہیں پڑھنا ہے کہ کہا جائے کہ یہ تو ذہن میں پڑھ رہا ہے یا تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اگر ایسے آہستہ وہ پڑھ رہا ہے تو اس کو آہستہ نماز پڑھنا نہیں کہا جائے گا، اس کو در حقیقت ذہن میں نماز پڑھنا کہا جائے گا، اور یہ نماز باطل ہے، صحیح نہیں۔ آہستہ سے مراد میں بتا دوں آپ کو، خود انسان آرام سے سن سکتا ہے، اگل بغل والے بغیر مائک کے سن سکتے ہیں، اور یہی ملاک ہے کہ گلے کی آواز جو ہے آپ نکالیں گے، جو آواز وہ دوبارہ ٹکرا کے واپس نہ آئے، جسے کہتے ہیں پھوٹ نہ جائے۔ اب میں ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات پہنچ جائے، مائک موجود ہے، دیکھیے اخفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے اخفاء کہتے ہیں۔ اب اگر کسی انسان نے اس سے بھی بہت آہستہ پڑھا اور تلفظ بظاہر ظاہر نہیں ہوئے تو یہ اخفاء نہیں، یہ نہ جہر ہے نہ اخفاء، اس کی نماز باطل ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اور قریب میں جا کر کے چیک کیا ہے کہ یہ نماز اخفاء سے پڑھ رہا ہے یا ذہن میں پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں، بہتر طریقے سے پڑھتے ہیں، اخفاء سے پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو محسوس یہ ہوا کہ یہ نہیں پڑھ رہا ہے، در حقیقت یہ ذہن میں پڑھ رہا ہے یا اتنی تیز پڑھ رہا ہے کہ تلفظ برابر سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ نماز باطل ہے۔ یہ ہو گیا ملاک اخفاء کا۔ جہر کا ملاک کیا ہے؟ بس اسی اخفاء کو آپ توڑ دیجئے، یعنی اس سے ایک مرحلہ آگے چلے جائیے، آواز کا پھوٹ جانا۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اخفاء نہیں ہے، جہر ہے۔ جیسے ہی آواز پھوٹ جائے، گلے سے ٹکرا کے انسان کے حنجرے سے واپس آ جائے، سمجھ لیجئے یہاں سے جہر شروع ہو گیا ہے۔ اب اس میں بھی نارمل یہی ہے کہ یہیں تک اکتفا کرے، بہت زیادہ اتنا نہ کہا جائے کہ دور سے دیکھنے والا کہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، چیخ رہا ہے، عرف ملا کے یہاں پر اگر یہ لوگ کہہ لیں کہ یہ چیخ رہا ہے تو پھر یہ نماز صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا بیلنس کے اندر خیر الامور اوسطھا، بہترین امر یہ ہے کہ انسان، بہترین چیز یہ ہے، بہترین خیر یہ ہے کہ انسان درمیانی صورت کو اختیار کرے۔ لیکن یہاں پہ درمیانی کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا بیچ کا راستہ اختیار کر لینا جہر و نہ اخفاء۔ تو میں نے واضح کر دیا کہ اگر تلفظ برابر نہیں ہے، ذہن میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، اتنی آہستہ پڑھ رہا ہے کہ متوجہ خود بھی نہیں ہے کہ میں کیا نکال رہا ہوں اپنی زبان سے، کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر نماز باطل ہے۔ اور آواز کا نہ پھٹنا، نہ ٹوٹنا، نہ ٹکرانا، لیکن صدا کا آنا باہر، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نماز اخفاء ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، ویسے اگر ظاہر ہوتے، سامنے ہوتے تو اور واضح طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور اسی آواز کا پھوٹ جانا جہر کہلاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اخفاء کا اور جہر کا تعلق جو ہے وہ قرأت سے ہے، اور اخفاء کا خالی تعلق جو ہے وہ تسبیحات اربع سے۔ تسبیحات اربع کسی نماز میں آپ پڑھیں گے بالاخفاء پڑھنا ہے، سورہ صبح کی نماز میں، اور اچھا اب رکوع صبح کی نماز میں، سجود سورہ صبح کی نماز میں، تشہد یہ آپ کو اختیار ہے، آپ بلند آواز سے پڑھیں، آہستہ پڑھیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جہر اور اخفاء کا تعلق قرأت سے ہے، یعنی الحمد اس کے بعد والے سورے سے، اور اخفاء کا تعلق تسبیحات اربع سے۔ یہ تعلق ہے مرد سے کہ مرد کے اوپر یہ واجب ہے۔ عورت کیا کرے؟ عورت کو، خاتون کو اختیار دیا گیا ہے، کب؟ جب کوئی نامحرم آواز کو نہ سن رہا ہو اور کوئی مفسدہ فساد میں پڑنے کا خوف اور ڈر نہ ہو۔ یہ دو صورتیں کے علاوہ جو ہے اس کو اختیار ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، سن لیں گے، اور فساد میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے یا گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ساری نمازوں کو بالاخفاء پڑھے، چاہے وہ صبح کی ہو، چاہے وہ مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، ظہر سے تو ہے ہی اخفاء۔ لہذا اس کو جہر کے بارے میں اختیار جب دیا گیا ہے کہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، کہ جب کوئی نامحرم اس کی آواز کو سن نہیں رہا ہے، لیکن اگر خطرہ ہے، گناہ میں پڑنے کا احساس ہو رہا ہے، یا کوئی نامحرم موجود ہے اس کی آواز کو سنے گا، تو اس کے لیے آہستہ پڑھنا یعنی بالاخفاء پڑھنا واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ یہ ہو گیا نماز کے جہر اور اخفاء کے سلسلے۔ لہٰذا آج سے جو لوگ اس سلسلے میں غلطی کرتے آئے ہیں، اگر ابھی بھی واضح نہیں ہوا ہے تو مسئلہ بعد میں پوچھ لیں گے، بالکل واضح کر لیں گے، نماز کو صحیح پڑھیں۔
یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، لیکن کب بچائے گی؟ جب نماز اپنے پورے شرائط کے ساتھ انسان پڑھے گا، ورنہ ہو سکتا ہے یہ نماز انسان کے لیے ذریعہ ہلاکت بن جائے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن کی آیتیں اس پر گواہ ہیں اور مذمت کی گئی ہے، وائے کیا گیا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو نماز کو اہتمام کے ساتھ یعنی شرائط کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں نماز کو انشاءاللہ شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ ایک مسئلہ چونکہ ابھی زیارت کا مسئلہ ہے، نماز سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو میں بیان کروں چونکہ اس میں بہت سارے لوگ مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں، تو وہ آ کر کے زیارت پہ بھی ایک مستحب امور کے اوپر آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، لیکن نہ جانے کتنے حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دلانا بہت ضروری ہے موضوع سے متعلق۔ اسی لیے میں نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے کی تلاوت فرمائی حدیث کے کہ جس میں آپ نے اہمیت نماز کو بیان کیا تھا اور عشق اور محبت کو نماز کے بارے میں بیان کیا تھا۔ دیکھیے جب ہم سفر پہ آتے ہیں زیارت کے لیے، لوگ الحمدللہ نکل رہے ہیں، پروردگار سب کو توفیق دے انشاءاللہ، اپنے آپ کو پہنچائیں اربعین میں جیسے ممکن ہو انشاءاللہ، اور پروردگار جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو توفیق دے کہ سال آئندہ وہ اس عظیم سفر میں ایک دوسرے سے ملاق ہوں۔ یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ کے سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی آج بیان نہیں کروں گا، موضوع بہت تفصیلی ہے انشاءاللہ کبھی اور۔ لیکن 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، چاہے آپ 2 دن کے لیے جائیں چاہے 5 دن کے لیے جائیں، آپ کو اختیار ہے۔ اگر شرائط سفر پورے ہیں تب بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ نماز چاہے پوری پڑھیں یا نماز آپ قصر پڑھیں۔ اس کا تعلق نماز قصر اور اتمام سے اور زیارت سے مربوط ہے۔ پہلی جگہ مکہ مکرمہ میں جو مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کے اندر آپ کو اختیار ہے، چاہے نماز آپ پوری پڑھیں یا آدھی پڑھیں، لیکن پوری پڑھنا بہت زیادہ ثواب کی حامل ہے۔ نمبر 2 مسجد نبی مدینہ منورہ میں مسجد نبی، وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اختیار ہے، آپ نماز پوری پڑھیں یا نماز قصر پڑھیں۔ تیسرا مقام اور چوتھا مقام یہ موضوع سے مربوط ہے اور ابھی ایام اس کے چل رہے ہیں، جو بھی آپ کے دوست احباب میں آتے ہیں ان کو بھی بتا دیں تاکہ یہاں پر آ کر کے انسان ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کے نظریے کے تحت، فتوے کے تحت، مسجد سہلہ اور مسجد کوفہ دونوں جگہ پر اختیار ہے کہ انسان نماز کو پوری پڑھے یا آدھی پڑھے، لیکن دوسرے باقیہ مراجع اور آیت اللہ حکیم بھی کہتے ہیں مسجد کوفہ اور سہلہ دونوں جگہ اختیار ہے، لیکن ان دونوں مرجع کے علاوہ جو مراجع ہیں جیسے آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ ہیں، غیب وحید حفظ اللہ ہیں، دوسرے جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسجد کوفہ میں اختیار ہے کہ آپ نماز پوری پڑھیں یا آدھی پڑھیں، پوری پڑھنا بہتر ہے، لیکن مسجد سہلہ میں نماز آپ کو قصر ہی پڑھنا ہے۔ یہ 3 مقام ہو گئے۔ چوتھا مقام، لوگ سن کے آتے ہیں تو پورے کربلا میں نماز کو چاہتے ہیں کہ ہم پوری پڑھیں، خیمہ گاہ میں ہیں تو پوری پڑھنے لگتے ہیں، مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں تو پوری پڑھتے ہیں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں تو پوری پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سن کے جو آ رہے ہیں کہ کربلا میں یا امام حسین اسلام کے حرم میں نماز پڑھنے کا اختیار ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ پورے کربلا اس سے مراد نہیں، بہت بڑا شہر ہے کربلا، اور خود کربلا کے اندر بھی ہوٹل میں آپ پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے، خیمہ گاہ میں کیسے پڑھیں گے، مقامہ میں زمانہ علیہ السلام پہ، مقامہ میں صادق علیہ السلام پر، یہ جگہوں کے اوپر آپ کو قصر ہی پڑھنا ہے، آپ کو پورا نہیں پڑھنا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں بھی آپ کو قصر پڑھنا ہے، بین الحرمین میں آپ کو قصر پڑھنا ہے، مخیم خیمہ گاہ میں قصر پڑھنا ہے۔ کہاں پہ آپ کو اختیار ہے؟ اختیار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، وہ بھی آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ زری کے چاروں طرف، جہاں پہ زری، حرم تو بہت بڑا ہے، زری ہے جہاں پر، زری امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، اس زری سے 11.5 میٹر کے اندر میں اگر انسان نماز پڑھے، ایسے بہت کم چانس ملتے ہیں، بہت کم چانس ملتے ہیں، بالخصوص اربعین میں تو نہیں ملیں گے، لہذا اس مسئلے کو میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت کم چانس ملتے ہیں کہ 11 میٹر کے اندر انسان کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، لہذا فتوے کے تحت ذریعے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے 11.5 میٹر کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایریے کے، تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ نماز پوری پڑھیں یا نماز قصر پڑھیں، اور پوری افضل ہے۔ لیکن اگر آپ 11.5 میٹر سے دور ہیں
تو پھر آپ کو نماز قصر ہی پڑھنا ہے، آپ کو پوری نماز پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو ایک حرام کام کریں گے، لہذا اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں اور جان کر کے مسائل کو ان بارگاہوں پر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت بھی کریں اور کچھ چیزیں معاذ اللہ علیہ باللہ حرام کام ہمیں انجام دے دیں وہاں پر حرم کے اندر، کیونکہ جو مسئلہ ہے اس کے تحت ہم کو چلنا ہوگا، چونکہ بندہ اطاعت کا بندہ ہے، عادت کا بندہ نہیں ہے کہ بھائی میں روزانہ پوری پڑھتے ہوئے آیا تھا تو آج بھی پڑھ دوں، اور امام حسین اسلام کا حرم ہے تو میں کیوں، چونکہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہے اتخذوا الہ ہوا، کیا تم نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ اپنے خواہشات نفس کو تم نے خدا بنایا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اطاعت کا نام بنتا ہے، جہاں جہاں انسان اطاعت کرے گا وہیں پر عبادت بھی ہوگی۔ عبادت کا تصور بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ اطاعت کریں گے، مرضی اگر اپنی شامل ہو گئی یا اپنی نفسیات اور یا خواہشات نفسانی کو انسان شامل کر لے گا تو پھر وہ عبادت نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ اب 30 دن بھوکا رہا ہے، روزہ رکھے ہوئے تھا، تو آج کے دن حکم ہے کہ کچھ کھائے پھر جا کے نماز پڑھے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اتنے دن سے نہیں کھایا تو دل نہیں کرا جا کے نماز پڑھ لیں۔ واجب نہیں ہے، بہتر ہے۔ اور بقرعید عید قربان کی نماز میں کیا گیا، اس دن نہ کچھ کھائے، جس قربانی کو اس نے انجام دیا اسی کے گوشت کو پکائے، اسی سے کیا کر کے اس دن جو ہے وہ کھانے کا آغاز کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بھوکا تھا، تو یہ نہ ہو کہ یہ عادت کا بندہ بن چکا ہے، 30 دن نہیں کھایا پیا تو آج بھی نہ کھائے۔ خلاصہ یہ کہ اس کو انشاءاللہ نماز کے جو مسائل ہیں اس کو جانیں اور ان کے شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کریں، جو ارکان ہیں، جو اور چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ہو سکتا ہے 1-2 رکعت نماز کے 100 سے زیادہ مسئلے ہیں، وضو سے شروع ہو کے، وضو سے پہلے سے آپ دیکھیں۔ ابھی مثال کے طور پر آج کا زمانہ ترقی یافتہ زمانہ بھی ہے، اور بہت سارے مکانات جہاں پہ کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے لوگ چھتوں پہ وضو کرتے ہیں، تاخلی لگی ہوئی ہے، لوٹا رکھ دیا اور دوسرے کے چھت کے اوپر ان کا پانی جا رہا ہے۔ اگر ان کی اجازت نہیں ہے تو یہ وضو باطل ہے، اور جب وضو باطل ہے تو نماز ظاہر سی بات ہے باطل ہے، نماز صحیح نہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اگرچہ یہ مسئلہ بہت چھوٹا ہے لیکن توجہ نہیں لوگوں کی طرف۔ آپ نے اپنی ٹاکڑی کے اوپر لوٹا رکھا، وضو شروع کیا اور اس کے چھت پر آپ کا پانی یہ جا رہا ہے، سامنے والا اگر راضی نہیں ہے تو یہ پانی جہاں جا رہا ہے غصبی جگہ پر، یہ آپ کا وضو قطعاً صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ مسائل اتنے اہم ہیں، اگر نماز واقعاً شرائط کے ساتھ ہم ادا کریں گے تو یہ نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی، اور یہ ہمیں بے حیائی اور برائیوں سے بچائے گی بھی، اور اجر و پاداش بھی اس پر ہم کو ملے گا۔ لہذا اس پر کافی دقت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ اسی کے تحت اور بہت لوگ پوچھتے ہیں، چونکہ موقع ہوتا ہے سفر میں، وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو فرصت ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، یہاں فرصت ہے، یہاں قصر پڑھنا ہے۔ خوب نماز پڑھنے کو قصر کہا گیا ہے؟ جس اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا پوری پڑھنے کی، وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تمہیں کنسیشن ہم دے رہے ہیں، آدھی پڑھو۔ تو اس آدھی پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، خوب آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی قضاء عمری کی نماز پڑھیے نا۔ کس اللہ نے کہا ہے وہ شب قدر میں قضاء عمری کی نماز پڑھیے؟ آپ کو حرم میں موقع ملا ہے، آپ ایک دن کی نماز پڑھ ڈالیے قصر قضاء عمری کی۔ لیکن ہاں یہاں پر جو توجہ دینا مسئلے کے اندر وہ بہت باریک ہے، وہ یہ ہے کہ نماز جو آپ کی وطن میں قضا ہوئی ہے اسے اگر آپ سفر میں قضا کرنا چاہتے ہیں، ان نمازوں کی قضا ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کے وطن میں قضا ہوئی ہے، تو آپ لاکھ مسافر ہوں، آپ کو یہاں پر اگر مسافرت میں وطن کی قضا شدہ نماز کی ادائیگی کرنا ہے تو آپ کو پوری پڑھنا پڑے گی۔ ادا نمازوں کو قصر پڑھیں گے، لیکن قضا نمازوں کو جو آپ ادا کریں گے حرم کے اندر، آپ پوری پڑھیے۔ مثال کے طور پر اگر لکھا ہوا ہے امام علی علیہ السلام کے حرم میں 1 رکعت نماز کا ثواب 2000 رکعت کے برابر ہے، تو آپ پریشان ہو رہے ہیں یہاں پہ کہ بھائی یہاں پہ ہم 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کا ثواب 4000 رکعت نماز کا ثواب ہم سے چلا گیا؟ نہیں چلا گیا آپ سے۔ آپ اپنی قضا نمازوں کی اپنی اگر آپ کے الحمدللہ نہیں بھی ہے تو اپنے آبا و اجداد کی، دوست کی، احباب کی، کسی کی جو دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت میں اگر واجب نماز ادا کر رہے ہیں، ورنہ مستحبی نماز زندہ کی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کی دوست کی نیابت میں آپ کھڑے ہو جائیے حرم میں، کہیں بھائی میں 2 رکعت نماز زیارت پڑھتا ہوں، 2 رکعت مثال کے طور پر دوسری نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو اپنے دوست کے زندہ مردہ
احباب جو بھی ہیں سب کی طرف سے آپ پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں، جتنا ہو سکے حق حرم یہ ہے کہ آپ زیارت پڑھیں، نماز پڑھیں، دعا پڑھیں، اتنی اچھا، اتنے امام خوش ہوں گے. لیکن آپ اس کے برعکس کر دیجیے، معاذ اللہ خدا نخواستہ سفر میں نماز قضا ہو گئی، اگر جو جلدی قضا کر دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. نماز ایک ایسا فعل حکم ہے شریعت میں کہ جو ہر صورت میں واجب ہے، مگر یہ کہ چند صورت ہے جہاں پر منع مراد ہے کہ اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں. مثال دیوانہ ہو گیا، عقل ہی نہیں ہے، مدہوش ہو گیا، پاگل ہے، دیوالیہ ہے. اب وہ پاگل موسمی جو ہوتے ہیں جو بھی ہیں، اگر وہ پاگل ہے، عقلی نہیں، شریعت کوئی تکلیف مالا ہے ہی نہیں. یہ جو ہے رفع قلم ہے، یعنی اس سے قلم ہٹا لی گئی، ہاتھ اٹھا لیا گیا، فرشتے اس کے اعمال کو بھی نہیں لکھیں گے چونکہ عقل نہیں ہے. اس کے بعد ہر عمل کے لیے شرط ہے بالغ و عاقل وجوب کے لیے، تو ظاہر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو یہاں کہاں سے آئے گی، ان کی بات نہیں ہو رہی. لیکن عام حالتوں میں جو آدمی عاقل اور بالغ ہے، ٹھیک ہے، نماز نہیں چھوٹ سکتی. ڈوبتے ہوئے پہ نماز واجب ہے. ہم بہت جلدی سے آ کر کے نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے صرف شمر کا خنجر یاد نہیں ہونا چاہیے، سجدہ شبیری بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ امام نے ایسے سخت اور کٹھن اور دشوار حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، خوف کے عالم میں نماز پڑھی. اور یہ شہادت عظمیٰ کی تکمیل نہ ہوتی جب تک سرکار سید الشہداء سجدہ نہ کرتے. لہذا سجدہ کیسے عالم میں کیا؟ ہمارا ایک میت ہو جاتی ہے پورا گھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، جب تک میں بھی میت دفن نہیں ہوا کہ نماز نہیں پڑھیں گے. یہ سب نماز کو ہلکا سمجھنے کے مترادف ہے. جزا و فضا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میت کی وجہ سے، ایک آدمی کے مرنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے واجب فرائض چھوٹنے لگے. ایسا ہوتا ہے، مشاہدے میں ہے. تو یہ اہمیت نہیں دینا ہے نماز کو، نماز کو اہمیت دیں. اب اگر معاذ اللہ سفر میں نماز، چونکہ ہم لوگ نہیں، بہت سے لوگ معمولاً قضا کر دیتے ہیں. جہاز میں تب بھی نماز پڑھنا ہے، ٹرین میں تب بھی نماز پڑھنا ہے، پلین میں آپ تب بھی، بسوں میں تب بھی نماز پڑھنا ہے، پیدل ہے تب بھی نماز پڑھنا ہے، سائیکل سے تب بھی اتر کے پڑھنا ہے، موٹر سائیکل میں تب بھی نماز پڑھنا ہے. نماز تو نہیں چھوٹی ہے. سفر کوئی مانع نماز ہے نہیں، بس اہمیت نہیں دی جاتی. میں تو سفر میں خود خیر اگر قضا ہو گئی تو اگر وطن میں آپ اس نماز کی قضا ادا کر رہے ہیں جو سفر پہ قضا ہوئی ہے، اس نماز کو آپ وطن میں آ کے ادا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں واجب ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ قصر کی شکل میں ادا کیا جائے. ٹھیک ہے اپنے وطن میں، آپ گھر میں، تو ملاک یہ ہے نماز کے قضا کرنے کا کہ یہ دیکھا جائے گا کس کنڈیشن میں کہاں پر قضا ہوئی، ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے. میں اس وقت کہاں پہ ہوں یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ نماز کہاں پہ قضا ہوئی. اگر وطن میں قضا ہوئی ہے تو میں وطن میں رہوں یا سفر میں رہوں، مجھے وہ پوری نمازیں ادا کرنا ہوگی قضا کی نیت سے. سفر میں قضا ہوئی ہے تو میں کہیں پر بھی ہوں، اس نماز کو وطن میں رہوں یا سفر میں رہوں، اس نماز کو قصر ہی کی شکل میں مجھے ادا کرنی ہوگی. اس سے زیادہ اس میں وقت اور نہیں دینا چاہتا. مزید ایک دو نقطہ اور ہے. نماز کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ ایک بندے مومن زندان میں چلا گیا، اور زندان میں بھی اس کی جو جیل ہے نا، لوہے کے سب لگے ہوئے ہیں دروازے، فرض ہے، مثال ہے، سب دروازے ہیں، اس میں مٹی کا تصور نہیں، پانی کا کوئی تصور نہیں، اور نجیس ہے. آپ پہ غسل بھی واجب ہے، وضو بھی واجب ہے، مکمل نجیس ہے، کوئی کپڑا بھی آپ کے پاس نہیں، کیا نماز معاف ہے؟ تیمم ممکن نہیں ہے، چونکہ بھائی جہاں وضو اور غسل نہیں کرتے تھے وہاں تیمم ہے، وہاں پہ بھی تیمم نہیں. ایک مشکل یہ ہے کہ ہم شریعت کو بالکل ہلکا سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سیکھتے بھی نہیں. جس چیز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں اس کے لیے نہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں نہ وقت ہوتا ہے، ملتا ہی نہیں ہے وقت، کیونکہ ہلکا سمجھتے نہیں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. ان دونوں کے درمیان بھی ایک چیز ہے، وضو غسل اور تیمم کے. پھٹ سے تیمم نہیں. بہت لوگ کہتے ہیں میرا دل نہیں، میرے کہ دل نہیں چاہتا آپ کا تیمم کرنے سے. آپ نے شریعت کو بنایا ہے، جس خدا نے کہا ہے پاکی میں پڑھو وہی خدا کہہ رہا ہے نا بھی نجاست کے عالم میں پڑھو. اصل مقصد نماز نہیں ہے، اصل مقصد اطاعت خدا بندی ہے. کیونکہ ہم دین شناس نہیں ہیں، ہم دیندار تو بن جاتے ہیں لیکن دین کے بارے میں
شناخت دین جو ہمارے لیے ہونا چاہیے وہ نہیں. ہم سمجھتے نہیں دین کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو دین نہیں ہوتی ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہ دین ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعاً دین ہے, ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ تو دین کا حصہ نہیں ہوگا, اوائڈ کر دیتے ہیں, بہت ہلکے سے گزر جاتے ہیں. ان دونوں کے درمیان ایک اور وضو ہے جس کو, اور غسل ہے, اس کو نام ہے وضو جبیرہ, غسل جبیرہ. ذرا سا زخم لگ گیا, کچھ ہو گیا, ارے بھائی میں تو پریشان ہو گیا, میری تو انگلی کٹ گئی ہے, میرا تو یہ ہو گیا ہے, میں نماز کر, کچھ نہیں چل سکتا. یہاں پہ بہت سخت روایتیں میں نہیں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. لہذا شرائط نماز کا آپ خیال رکھیں. لہذا جو نماز زندان میں ہے اس کو اسی کی حالت میں نماز پڑھنا. اصل اطاعت کا مطالبہ ہے خدا سے, یہ نہیں کہ جس خدا نے کہا ہے پاکی میں پڑھو اسی جو خدا نے کہا ہے وہاں پڑھو. لہذا آپ سفر میں کہیں پر بھی نجس ہیں, مکمل نجس ہیں, تب بھی نماز آپ کے اوپر اسی لباس میں بغیر وضو کے, بغیر تیمم کے, بغیر غسل کے آپ کو نماز ادا کرنا ہے. یہ اور بات ہے, بعض جگہ آپ کو بعد میں قضا کرنا ہوگی اور بعد میں بعد نمازیں مجزی ہوتی ہیں, لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ارے پڑھ لیں گے بعد میں, بہت نارملی, نہ تو وضو جبیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں, نہ تو تیمم کے بارے میں سوچتے ہیں, کچھ نہیں. پہلے کے لوگ ہوتے تھے جہاں پر مصلی ہوتا تھا, بھی روایات میں ہے کہ جب روح نکلنے میں کسی کو پریشانی ہو تو وہاں لے کے جاؤ گھر میں جہاں کو نماز ادا کرتا تھا. اس لیے ایک مسئلہ اور ہے, واجب نمازوں کا حکم ہے مسجد میں جا کے پڑھیں, مستحبی نمازوں کے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں نہ جا کے گھر میں پڑھیں. مستحبی نمازیں نماز شب ہے اور دوسری نمازیں اس کے لیے تاکید ہے کہ گھر میں پڑھیں, تاکہ ملائکہ کی رفت و آمد ہو, معنویت آئے, گھر کا ماحول نورانی ہو, فضا جو ہے پاک ہو گھر کی, گھر کو نجاستوں سے بچائے رکھیں. مکروہ آوازیں گھر میں, تلاوت کی آواز, دعا کی آواز, تسبیح خدا کی آوازیں بلند ہو. لڑائی جھگڑے سے کیا ہوتا ہے, فرشتے جو آئے بھی ہیں نماز کی وجہ سے نا وہ بھاگ جاتے ہیں. روایات میں وہ نہیں بیٹھتے ہیں, ٹکتے نہیں ہیں, ان کو آپ کی یہ آوازیں مکروہ لگتی ہیں, وہ نکل جاتے ہیں, برکتیں اٹھ جاتی ہیں ان گھروں سے. یہ سب روایتیں موجود ہیں. اب کیا ہے, پہلے کے زمانے میں مکان بناتے تھے تو ایک الگ سے جگہ بناتے تھے مصلی کی, بھئی یہاں پہ نماز ہوگی, یہاں پر نماز پڑھیں گے, یہاں پر کبھی روح نکلے گی تو جنازہ یہاں پہ لایا جائے گا روح نکلنے کے وقت, یہ سب ہوتا تھا. ابھی کیا ہے, سب سے پہلے ٹی وی کی جگہ بنائی جاتی, یہاں پر ٹی وی رکھا جائے گا, یہاں پر الماریوں میں سجانے کا سامان رکھا جائے گا. نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے معاذ اللہ. یہ کیا ہے, یہ ہلکا سمجھنا نماز کو. ہر مصلی کے نبی, آج میں تو مسئلہ پڑھ رہا تھا تو تعجب ہوا مجھے, لکھا ہے کہ ایک جگہ تیمم کی یہ ہے کہ اگر پانی نہیں مل رہا ہو, ٹھیک ہے نا, تو تیمم کرے مٹی پر, اور اگر اس سے بڑی جگہ نہیں, اگر پانی موجود ہو سامنے لیکن وقت اتنا کم ہو, آپ ایسے اٹھیں کہ 1 منٹ بچا ہوا ہے نماز صبح قضا کرنے میں, 1.5 منٹ 2 منٹ مان لیجیے آپ, اور واجب اگر آپ ادا کریں گے نماز میں تو 1 منٹ میں نماز ختم ہو جائے گی, 1 منٹ سے اور جلدی. کہ سلام میں خالی آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک فقرہ کہہ دیں گے, یہ سلام ہو گیا. ٹھیک ہے, قنوت پڑھنا نہیں ہے, سمع اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو آپ مستحب میں حذف کر دیں گے تو 1 منٹ میں نماز ہو جائے گی. خوب 2 منٹ ہوا تو آپ اٹھے, 2 منٹ باقی تھا نماز صبح قضا ہونے میں, ہم نے سوچا تو کیا 2 منٹ بچا نماز, ہلکا سمجھ لیا نا, چھوڑ دیا فوراً. یہاں پہ شریعت کہتی ہے تیمم کرو, لیکن میں جب مسئلہ پڑھا تو مجھے ہنسی آ گئی. ہنسی اس لیے آئی کہ پانی موجود ہے تب بھی کہا گیا تیمم کرو. کیوں, اس لیے کہ وضو میں زیادہ ٹائم لگتا ہے, تیمم میں کم لگتا ہے. آپ بتائیے یقین سے آج کے کسی گھر میں جا کے میں مٹی مانگوں گا تو پانی جلدی مل جائے گا, مٹی بعد میں ملے گی. کیوں, اس لیے کہ گھر میں مٹی ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے کہا گیا ہے بہتر یہ, آج بھی بعض مراجع کے اور دوسرے بزرگان کے علماء کے مصلی میں جب آپ ان کے مصلی کو کھولیں گے, جہاں تسبیح سجدہ ہوگی وہاں بغل میں خاک بھی رکھی ہوتی ہے. کیوں, تاکہ کبھی اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ آ جائے, کبھی خدا نخواستہ, تو اس مٹی سے استفادہ کیا جا سکے. وقت بچانا ہے نا. اب یہاں مٹی لینا تو بہت دور کی بات, پانی سامنے ہے اور مٹی لینے کے لیے بات کی, مٹی ہے ہی نہیں گھر میں تو یہاں کہاں پہ انسان تیمم کرے گا. خلاصہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے نہ مٹی آدمی کے پاس ہے, نہ پانی آدمی کے پاس ہے, نجس لباس ہے. جتنا ممکن ہے, شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم نماز کے پیچھے مر جاؤ, اپنے آپ کو ہلاک کر لو, نہیں, یہ نہیں کہا ہے. مشقت شدیدہ مبتلا ہو جاؤ, ایذار و اذیت بہت زیادہ اپنے آپ کو پہنچا لو, مشقت شدیدہ نہیں, بہت زیادہ ایذار و اذیت. شرمانے والی بات نہیں ہے. میرے پر غسل واجب ہوا اور میرے گھر میں 4 لوگ ہیں تو میں نہانے جاؤں گا تو لوگ مثال کے طور پر ہنسیں گے, یہ سب نہیں. لا حیا فی الاسلام, اس میں نہیں. 50 باتیں ایسی سے انسان بول کے نکل جاتا ہے, اس میں کوئی حیا کی بات نہیں, اور ساری حیا شریعت کے مسئلے میں دکھائی دیتی ہے. یہ بھی ایک نظریہ ہے, یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے,
تو آپ یہ سوچیں اس بات کو، بات دور نہ چلی جائے. آپ کو وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے. اگر زخم آ گیا تو پھر وضو جبیرہ اور آپ کو غسل جبیرہ کرنا ہے. جب یہ بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا ہے. تیمم بھی ممکن نہ ہو تب بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے. نماز آپ کو قطعاً نہیں چھوڑنی. جس حالت میں بھی آپ ہیں، لیٹ کے، بیٹھ کے، جو آج کلچر بن گیا ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا. مسجد میں جائیے 25 کرسیاں لگی ہوئی ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آیا، اپنے ہاتھوں سے کرسی اٹھایا، لے کے گیا اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا. ارے بھائی، جو آدمی چل کے کرسی خود اٹھا کے لایا ہے تو کم سے کم وہ کھڑا تو ہے، اس کا مطلب. اور کھڑ کے چلا بھی ہے وہ، اس کا مطلب وہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو واجب ہے جتنی دیر تک الحمد کے آدھے سورے تک کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر تک کھڑا رہے. ایک فرہنگ بن گیا، بھائی میں نہیں چل پھر سکتا ہوں تو میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ قطعاً جائز نہیں. یہ سب رسم اور کلچر اور فرہنگ بن گیا ہے کہ ہم کو بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے. اتنی آسانی سے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے نہیں کہا. اور نہ یہ بھی شریعت نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، ضرورت ہے کرسی پہ نہ پڑھو. جتنا ممکن ہے. ابھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، دیوار کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں، عصا کے سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کے اوپر واجب ہے کہ پہلے آپ طبیعت، اچھا 2 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے، 30 سیکنڈ نہیں کھڑے ہو سکتے، 5 سیکنڈ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے حرام ہے اگر آپ نے بیٹھ کے نیت کر لی. آپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جو 5 سیکنڈ آپ کھڑے ہو سکتے تھے آپ نیت خالی کریے. 5 سیکنڈ میں جو آپ نیت کر رہے ہیں اس کے بعد جتنا سورہ ممکن ہے اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. یہ نہیں کہ کہیں آسمان سے کودے زمین پر آ گئے. نہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو کتنی دیر تک کھڑے رہ سکتے. ایک مرحلہ آتا ہے کہ ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتے لیکن کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹیک لگا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ آپ ٹیک لگائیے، عصا لیجئے، دیوار کا سہارا لیجئے. اچھا آپ پورے ٹائم نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، آدھے ٹائم، تو آدھے جتنا سورہ ممکن ہو. آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھیے. دوسرا سورہ کی طاقت نہیں تھی، آپ بیٹھ جائیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. یہ سب پورا کلچر بنا لیا ہے کہ جیسے بس بیٹھنے کو آ جائے. بہت سارے لوگوں کو کیا کہا ہے کہ بیچارے پریشان ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. ڈاکٹر نے ان کو نہیں کہا ہے کہ کھڑا ہونا منع ہے، وہ خود تھوڑا سا تصاوری دکھا رہے ہیں. اچھا ہاتھ پکڑے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑے کھڑے ہو جائیے، آپ نیت کر لیجیے، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے. کھڑے ہونے میں اور بیٹھنے میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو غور سنیے. بہت سے لوگ جھکنے سے معذور ہوتے ہیں. وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، تو چونکہ جھکنے سے معذور ہیں اس لیے پہلے ہی تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں. یہ جائز نہیں. جب بیٹھ سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے. یہاں پہ جب مقابلہ آتا ہے کہ میں جھک نہیں سکتا ہوں لیکن کھڑا ہو سکتا ہوں اور بیٹھ سکتا ہوں، تو بیٹھ کے نماز پڑھنا پھر جائز نہیں ہے، پھر کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. ہاں جب کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں مشکل ہو کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں تو جتنا جھک سکتا ہے جھک کے پڑھے، ورنہ بیٹھ کے نماز پڑھے. اب یہ سب سے معذور ہو تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھے. تو یہ اس میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. اس کو انشاءاللہ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، پوچھیں، علماء سے دریافت کریں. قدم قدم پر علماء موجود ہیں، سائٹیں موجود ہیں. آج کے دور میں کوئی جاہل مقصر نہیں. وہ دوسرا زمانہ تھا جب جاہل مقصر تھے. ابھی آج کے دور میں جاہل مقصر کا تلاش کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آج کے دور میں اتنے اسباب علم آ گئے ہیں اور قدم قدم پر اتنا علم بانٹنے والے آئے ہیں کہ آپ واقعاً نہیں کہہ سکتے کہ میں معذور تھا. ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجب فرن. 3 منٹ اور بچا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر دوں. اگر جو مسائل کچھ قسم کے تھے اور جو منت خواتین مانتی ہیں زیادہ اور عہد وغیرہ، انشاءاللہ اگلے مسئلے میں یہ سب مسائل آئیں گے. قسم سے مراد کیا ہے، عہد سے مراد کیا ہے، کیسے قسم کھائی جاتی ہے، کس نام سے قسم کھائی جاتی ہے، نام کیسے لیا جائے گا قسم میں، الفاظ کیسے ہوں گے، صیغہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے. یہ سارے مسائل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئیں گے اور پیش کیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، یہ قصر کے جو مسائل تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اس کے بارے میں جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو بھی میں پورا کر دوں. قصر جو نماز ہے اس میں ایک ملاک جو پوچھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ 10 دن کا سفر ہو. یہ کہتے ہیں نا کہ 10 دن سے زیادہ کا، اگر 10 دن یا اس سے زیادہ کا اگر ارادہ ہے تو پھر نماز پوری ہو جائے گی. یہ لوگ کہتے ہیں. اس کو سن لیجیے آپ. اس سے ملاک کیا ہے؟ دن ملاک ہے، یہ رات ملاک ہے. گھنٹے ملاک ہیں، کیا ملاک ہے؟
تو 10 دن سے مراد 10 دن ہے. 10 دن سے مراد یہ کہ جب آپ نماز صبح سے پہلے جہاں جانا ہے وہاں پہنچ جائیے تو وہ دن حساب ہوگا. رات میں پہنچیے چلے گا, لیکن اگر آپ پہنچے 8 بجے 9 بجے وہاں تو وہ دن حساب نہیں ہوگا اس دن کا. پھر اس اعتبار سے آپ کو 10 نائٹ رکنا ہوگا. اور اگر آپ مشکوک ہیں کہ میں 10 دن رہا ہوں کہ نہیں رہا ہوں تو اس کے لیے ملا یہ ہے کہ آپ 10 جگہ 24 گھنٹے جوڑ دیجیے. 10 24 گھنٹے ملٹیپل کر لیجئے, دیکھیے بنتا ہے کہ نہیں. 10 دن کا 24 گھنٹہ کتنا بنتا ہے اس اعتبار سے آپ دیکھیے جہاں جس وقت آپ پہنچے ہیں, جس وقت خارج ہو رہے ہیں, نکل رہے ہیں وہاں سے اتنا وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ اگر 10 24 گھنٹے کو میں جتنے گھنٹے ہوں گے جوڑیں گے آپ اس اعتبار سے آپ کا یہ طے ہو جائے گا. لہذا اگر اور نکلنے کا میلاد بعد از مغرب ہے, 9 بجے صبح وہاں پہنچے تھے اور ظہر سے پہلے نکل رہے ہیں, تو یہ ظہر سے پہلے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوگا اس دن کے. لہذا یہ 2 چیزیں ابتدا اور انتہا کی آپ دیکھ لیں 10 دن کا, چونکہ بعض موقع ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی ہاں اگر مشکوک ہے اس کی بات الگ ہے, میں مشکوک کی بات نہیں کر رہا ہوں. مثلا ابھی جو ہے پیک پورا اربعین کا ماحول ہے, موسم ہے, اب میں مثال کے طور پر یہاں سے اربعین پہ چلا جاؤں, واپسی کا ٹکٹ نہ لوں, ٹھیک ہے نا. میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ 10 دن کے اندر میں آ جاؤں گا اور گیا نماز میں نے قصر پڑھنا شروع کی, لیکن روز آنا ٹکٹ کا پوچھ رہا ہوں, جگہ ہی نہیں, کل نہیں جگہ, پرسوں نہیں جگہ, 10 دن گزر گیا, 11 دن گزر گیا, 15 دن گزر گیا, 20 دن گزر گیا, اتفاق سے 30 دن گزر گیا. تو آپ جب تک مشکوک ہیں, ارادہ آپ کا آنے کا ہے, 30 دن تک آپ کو نماز قصر پڑھنا ہے. اس کے بعد اگر نہیں مل رہا ہے ٹکٹ 30 دن کے بعد تو الگ بات ہے کہ آپ پوری پڑھیں گے, لیکن 30 دن تک یہ سلسلہ چلا رہے گا. یہ جو 10 دن کی بات تھی وہ بات یہ تھی کہ مکمل طریقے سے آدمی کا ارادہ ہو کہ میں 10 دن سے زیادہ اسٹے وہاں پر کروں گا, تو پھر انشاءاللہ اس کی نماز اور بقیہ شرائط کے ساتھ وہ قصر ہو جائے گی. ایک شرط یہ ہے سفر معصیت نہ ہو, گناہ کا سفر نہ ہو. مثال کے طور پر معاذ اللہ میری نیت غلط ہے, مثلا میں جا رہا ہوں فلاں آدمی کے اوپر کیس کرنے کے لیے ناجائز, مجھے پتا بھی ہے کہ یہ مثال کے طور پر یہ مال میرا نہیں ہے, یہ بلڈنگ میری نہیں ہے, یہ مکان میرا نہیں ہے, مجھے لکھنؤ جا کر کے کیس کرنا ہے کسی پر, اور مجھے پتا بھی ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں, تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ ہے, حرام ہے اس طرح کا کیس کرنا جا کر کے. اب جو آپ نماز پڑھیں گے وہاں پوری پڑھیں گے, چاہے کہ دن کے لیے ہے, اگرچہ وہ بھی حرام تھا, اگر آپ نے پوری پڑھ لی آدھی پڑھی تو یہ بھی ایک الگ حرام کیا, اس کا الگ عذاب ہے, اس کا الگ عذاب ہے. تو سفر معصیت ہے, اس کے مصادیق بہت زیادہ ہیں آج کے دور میں. جھوٹی گواہی کے لیے جا رہے ہیں کہیں, اب یہ سفر معصیت ہے, جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں. یہ سب چھوڑ دیجیے. آپ جان بوجھ کے ارادہ بنا کر کے جا رہے ہیں کہ فلاں کی مجھے غیبت کرنا ہے, اس کے خلاف اس کی توہین کرنا ہے مرد مومن کی, یہ سب کام کے لیے پہلے ارادہ بنا کے جا رہے ہیں. جہاں کہیں بھی معصیت اور حرام کی بات آئے گی فقہی طور پر تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے وہ کام کرنا. اگر آپ چلے بھی گئے وہ ناجائز کام کرنے کے لیے, نماز بہرحال آپ کو پوری ادا کرنا ہوگی. لہذا سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے. دوسرے مسائل ہیں تو میں ایک مختصر اس کا خاکہ پیش کر دوں کیونکہ وقت ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے. انشاءاللہ مسائل تفصیل کے ساتھ اگلے مرحلے میں بیان کروں گا. تو ایک تو نماز کا میں نے حکم بتا دیا آپ کو. اچھا, حرم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے چونکہ زیارت کا ہے, حرم میں اور مسجد میں اگر ٹکراؤ ہو جائے کس جگہ نماز زیادہ بہتر ہے؟ تو روایات میں ہے کہ اور فتویٰ بھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان حرم معصومین کی بات کر رہا ہوں, معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے مسجد کی بنسبت. اور اس کو اگر جم کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے, نور علی نور کی منزل ہے. اگر کسی حرم میں معمولاً ہوتا ہے, حرم میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اگر پوچھیں گے تو بتائیں گے لوگ, ہر حرم میں تقریباً چھوٹی بڑی مسجدیں موجود ہیں. اگر حرم کے اندر مسجد موجود ہو اور اس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نور علی نور کی منزل ہے. یہ جو مسجد کی ثواب اور خصوصیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ملے گا. اور میں نے کہا روایات میں بعض چیزوں کا ثواب بیان کیا گیا ہے اور بعض چیزوں کا ثواب نہیں بیان کیا گیا ہے کہ کتنا ہے, چونکہ قاصر ہیں روایات اس چیز کو بیان کرنے. مثلا یہ جماعت کا جو مسئلہ ہے, ایک نماز اگر پڑھانے والا ہے اور ایک بھی لوگ کوتاہی کرتے ہیں یہاں پر, جماعت کو ہلکا سمجھتے ہیں, نماز کو جماعت کو ہلکا. ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ.
رسول اللہ سے پوچھا اگر کوئی آدمی اتنا لیٹ کر دے نماز جماعت میں کہ عالم دین تکبیر کہہ دے، اس کے بعد یہ پہنچے تکبیر چھوٹ جائے اس سے، تو اس نے کتنا ثواب کھویا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر کوہ ابو قبیس جو پہاڑ ہے ابو قبیس کا وہ سونے کا ہو جائے، اور یہ اپنی طرف سے وہ سونے کا کوہ ابو قبیس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تب بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ادھر مس کر دیا اس نے ایک تکبیر کے چھوٹنے پر۔ ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے والا ہو، ایک پڑھانے والا ہو تو کتنا ثواب ہے؟ 150 رکعت کا ثواب ہے۔ اور یہ روایت کہاں تک جاتی ہے؟ 10 تک، ایک پڑھانے والا 9 پڑھنے والے 10 پڑھنے والے یہاں تک۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب جس نماز جماعت میں 11 لوگ شامل ہو گئے ہیں اس نماز جماعت کا ثواب بیان نہیں کیا گیا روایات میں۔ اسی طریقے سے بعض نمازوں کا ثواب حرم اہل بیت میں، حرم ائمہ میں، حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، تو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ اس نماز کے اہتمام میں وقت صرف کریں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میں انشاءاللہ اگلے مرحلے میں، ابھی آپ لوگ دعا کیجیے گا ہم لوگ خیر و عافیت سے انشاءاللہ 40 میں پہنچ جائیں۔ آپ سب لوگوں کی طرف سے بالخصوص کلاس میں جتنے لوگ حاضر ہیں، میں ابھی سے نیت کر لیتا ہوں انشاءاللہ جہاں جہاں رہوں گا، اگر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی پہنچا تو آپ سب لوگوں کے لیے نائب الدارت رہوں گا، ورنہ انشاءاللہ ان حرم اہل بیت میں، میں یا دوسرے مقامات پر انشاءاللہ نائب الدارت ہم رہیں گے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار آپ سب کو بھی توفیق دے، انشاءاللہ پلٹ کر کے آپ لوگ اس عظیم بارگاہوں میں آئیں اور زیارت کا شرف آپ سب کو پروردگار انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم نظر، قسم، عہد، یہ سب کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ، اور کفارے کو اس کے، اور قسم توڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، قسم کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کس کے نام کی قسم کھائی جائے گی، انشاءاللہ یہ تفصیل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال کسی کو پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ کچھ نکلنا تو نہیں یہاں سے؟ کوئی سوال؟ میرے کوئی سلوات ہی پڑھ دیں آن لائن ہو کے، پتہ چلے سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے، آواز پہنچ رہی تھی، درس سنا آپ لوگوں نے نہیں؟ السلام علیکم جی، پہنچ رہی تھی، سن رہے تھے۔ علیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ علیکم السلام۔ آغا عورتیں تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی ہیں روز، تو کیا ان کے ثواب کم ہے مرد؟ نہیں، ثواب ان کے نہیں، اس کے لیے روایت موجود ہے، عورتوں کو اختیار دیا گیا ہے۔ سے بہتر ہے یہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں جائیں، جب امنیت کو وہی سب مسائل آتے ہیں، فساد کا خوف نہ ہو اور دوسرے گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ خواتین بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کریں۔ لیکن اگر یہ سب کا خطرہ ہے تو روایات ابھی ذہن میں نہیں میرے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خاتون کا جو گھر ہے اس کے لیے وہی مسجد ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ، یعنی نیت المومن خیر من عمل انما الاعمال بالنیات، نیت کا اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، اور مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ واقعاً اس کے عمل سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ لہذا انشاءاللہ آپ نیت کریں، گویا میں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہوں، گھر ہی میں آپ پڑھیں گی تو آپ کو مسجد کا ثواب ملے گا۔ اور اس سے افضل بات یہ ہے کہ آپ جس مسجد کی نیت کریں گے انشاءاللہ اس مسجد کا بھی ثواب خزانہ قدرت سے آپ کو انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ درس بہت ثقیل تو نہیں تھا، سخت تو نہیں تھے الفاظ، یہ بھی بتا دیا ہے آپ لوگ، تو میں اور اس کو کم کر دوں آئندہ۔ بہت اچھا رہتا ہے، چلو خدا اور زیادہ توفیق دے آپ لوگ کو بھی انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی انشاءاللہ، شکریہ۔ اور کوئی سوال نہیں ہو تو ختم کریں پھر؟ ٹھیک ہے، چلیے، خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس۔